एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। दो सहाबी किसी एक बंदे के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि वो उसकी तारीफें कर रहे थे कि वो बंदा बहुत इस तरह का है, नेक है, दाना है, समझदार है, बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी तारीफें की। आका किस्म ने इरशाद फरमाया कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, क्या वो बंदे ने उसके मुंह से कभी तुम लोगों ने मौत के बारे में या आखिरत के बारे में सुना? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उसने मौत का जिक्र किया हो, मौत को कोई बात सुनाई हो, हमने कभी उसके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। मेरा कैसे फरमाया, जिस तरह तुम उसकी तारीफ कर रहे हो फिर भी ऐसा शख्स नहीं है। मौत का जिक्र करना, फिक्र करना, यही दानाई है। वो आपने बहुत मशहूर सा कौल सुना हुआ है बहलोल दाने का। वो सबक होते हैं लोगों के, बड़े कीमती सबक होते हैं। बहलोल दाना बाजार में बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा भी क्यों रो रहे हो दरवेश, क्यों रो रहे, अल्लाह वाले क्यों रो रहे? वो कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं दुनिया में देख रहा हूं कितने मसरूफ है ये लोग, मैं अल्लाह से नाराज हो गए हैं, शायद उससे ज्यादा हो गए हैं। मैं रब की और इन बंदों की रब के साथ सुलह करा रहा हूं। फिर क्या हुआ? वो कहने लगा कि मैं तो सुलह कराता हूं और ये बंदे रब से सुलह नहीं कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे मेरी बात। वक्त गुजर गया, कुछ दिनों के बाद वही बहलोल दाना कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहे? अब इसलिए रो रहा हूं कि मैं रब की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। फिर क्या हुआ? सुलह ये करा रहा हूं कि अब बंदे तो मान गए सुलह करने के लिए, उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया, बंदे तो मान गए सुलह करने के लिए, अब रब नहीं मानता। इसी चीज का तस्करा मैं करते हुए आपको और आसान करता हूं उस बात को। आका करीम सल्लल्लाहु के हदीस पाक का मफहूम है, क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला की कचहरी में बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई सुना तुम दुनिया में मेरे लिए क्या करके आए हो? वो बंदा अर्ज करेगा परवरदिगार मैं फलां काम करता रहा, फलां करता रहा, फलां करता रहा। उसने जितने भी कामों का जिक्र किया ना, उसके अपने घर बार के काम थे, अपने फायदे के काम थे, उनका जिक्र किया। परवरदिगार आलम ने कहा ये तो सारे काम जिनका तू जिक्र कर रहा है, इसमें मेरे लिए तुमने क्या किया? ये तो सब भी तुमने अपने काम अपने लिए किया। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा परवरदिगार मैंने तो यही काम किया। अल्लाह ताला ने फिर शाह फरमाया देखो सुनो, तू दुनिया में जाके मुझे भूल गया, तू दुनिया में जाके आखिरत को भूल गया, अब जब इस मेरी कटारी में आया है, अब मैं तुझे भूल गया हूं, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। ये चीजें हमने नोट करनी है। इसका तल्लुक जो रोजा रखते हैं हम, इसका तल्लुक भी फिक्र आखिरत से है। ये हमें आखिरत की फिक्र देता है जिस तरह के, और आखिरत की फिक्र भी क्या देता है? ऐसी फिक्र देते हैं कि इसमें रब की रहमतें हैं। जिसका पहला अशा रहमत का है, दूसरा माफरत का है, तीसरा निजात मिनन नार का है। ये तीनों जो अशरे हैं, तीनों सिफ्तें इसमें पाई जाती हैं। रहमत की सिफ्त भी इसमें पाई जाती है, अल्लाह ताला की रहमतें बेहद बेशुमार होती हैं। माफरत भी, बख्शिश भी बेशुमार है, जैसा पीछे जुमातुल मुबारक में बताया गया था। और निजात है जहन्नम की आग से, इसके बारे में नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि रोजा ढाल है, रोजा ढाल है, और इस ढाल के जरिए ही इंसान जहन्नम की आग से बचता है। तो ये हमें आखिरत की फिक्र देता है, और आखिरत की फिक्र भी ऐसे देता है। एक महीना पूरा इसका कोर्स कराया जाता है कि कोर्स करो ताकि तुम में तकवा आ जाए। इंसान के अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो उसको अच्छाई भी बताता है, बुराई भी बताता है। ये अलग बात है कि वो बुराई की तरफ माइल होता रहे, और इंसान के अंदर एक जंग लगी रहती है, कभी वो अच्छाई की तरफ चला जाता है, कभी बुराई की तरफ चला जाता है। और हर वक्त इंसान का ये मकाम होता है, एक वक्त ऐसा है कि बुराई करते करते जहन्नम के किनारे भी पहुंच जाता है, लेकिन रब का करम जब हो जाता है फिर उससे अल्लाह ताला एक ऐसा अच्छा काम करा लेता है, जहन्नम से बचकर वो जन्नत की तरफ चला जाता है। ये सब उसी के करम की बातें हैं। तो बहरहाल रोजा हमें आखिरत की फिक्र देता है,
ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کچہری میں جانا ہے اور جا کے حساب دینا ہے، اور یہی درس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہی درس ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پاک زندگیوں سے ملتا ہے. جس طرح کہ وہ آخرت ذہن میں رکھنا ہے، آخرت کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کچہری میں ہم نے جانا ہے، ایک دن جا کے حساب دینا ہے. یہی ایک درس تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ میں وہ زندگیاں، ان کی زندگیاں اتنی پختہ ہو گئی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے یا قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو جہاں ذکر قیامت کا آ جاتا تھا ان کا عالم یہ ہو جاتا تھا، ان کا عالم یہ ہو جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور کئی دن 3 دن پڑھا گیا ہے کہ 3 دن تک وہ بے ہوش رہتے تھے. صحابہ ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک تنکا پکڑ کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا اور قیامت کے دن مجھے ایک حساب نہ دینا پڑتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چڑیا پھٹک رہی تھی، اڑ رہی تھی، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس ڈال پہ، کبھی اس ٹہنی پہ. تو آپ فرماتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا، قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قبر کا ذکر، اشرف مشرف میں سے جب بھی قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ کا رنگ اڑ جاتا اور آپ کی طبیعت ان کی بدل جاتی، پریشان ہو جاتے. تو پوچھا کہ ان کا کہ یقیناً ایک گھڑی ایسی آنی ہے کہ قبر میں جانا ہے، جو قبر کی منزل سے کامیاب ہو گیا وہ قیامت کی گھڑی سے بھی کامیاب ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں درس ہمیں دیا. مجھے علی پاک علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ واقعہ میں اکثر پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے کہ ان لوگوں میں کیا جذبے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ہماری زندگیاں کیسی ہیں. میں رات کو بھی تذکرہ کر رہا تھا تراویح کے بعد. ہمیں جب دیکھا جائے، ہم جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو اتنا تفاوت محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. صرف ہم ایک کلمہ طیبہ کی ایک علامت ہے، باقی ہمارا کردار ان کے کردار میں بہت فرق ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں ایک جنگ میں تیر لگ گیا تھا. جب تیر لگ گیا تو وہ تیر ہڈی میں پیوست ہو گیا. اب اس تیر کو نکالنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لگائی گئی. تیر کو ہاتھ لگاتے تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی چیخیں نکل جاتی تھی، پریشان ہو جاتے، درد ہوتا تھا. کسی نے مشورہ دیا درخت کے ساتھ باندھ لے، رسوں سے باندھ لے پھر نکالتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا بے ہوش کر لیں. ایک صحابی تھے وہ کہنے کہ نہیں، کچھ نہ کرو. علی المرتضیٰ شیر خدا جب حالت نماز میں ہوں گے تب جا کے تیر کو نکالنا. وہ سارے حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہوگا. ایسا ہی ہوا، نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے جب نماز شروع کی، جب حالت نماز میں پورے انہماک میں لگے ہوئے تھے، ایک صحابی گئے اور جا کے تیر کو پکڑا. تیر آرام سے مکھن میں بال کی طرح باہر آ گیا. پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا. وہ تیر جو رسی باندھنے سے بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، بے ہوش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، وہ تیر آپ کے جسم سے اس طرح نکل گیا جیسے مکھن سے باہر نکلتا ہے، بچے کے منہ سے ماں کا پستان نکل جاتا ہے. یہ ایسا کیسے نکل گیا؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میرا جسم تو کیا، میری ہڈیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں. جب ہڈیاں گرم ہو کر نرم ہوئی تو وہ تیر آسانی سے باہر نکل گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اطرف یہ تھا کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، حالت نماز میں ایسی حالت ہو جا کرتی تھی، آپ کے شکم مبارک میں سے، پیٹ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ہے کسی ہڈیا کے گڑکنے کی آواز آتی ہے. ہم نے تو وہ سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے سوچ ہی نہیں کیا. ہماری سوچ و بچار ہی ایسی نہیں ہے. یہی رمضان مبارک ہمیں فکر آخرت دیتا ہے. اسی رمضان مبارک کے بارے میں شاہ فرمایا گیا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. یہی فکر آخرت ہے کہ روزے داروں کے لیے جو جنت کا ایک اسپیشل دروازہ رکھا گیا ہے، اور اس یہی کہا گیا ہے کہ جہنم کو دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ ہمیں فکر آخرت ہے. اور یہی ایک
اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں. ہمیں ہر روز فکر آخرت کر کے روزہ رکھنا چاہیے اور راتوں کو قیام کرنا چاہیے. تمام عبادات جتنی بھی ہیں، نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بھی تو ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے اور روزہ بھی تقوی کا درس ہے، تہجد بھی تقوی کا درس ہے، زکوٰۃ بھی تقوی کا درس ہے. تمام عبادات جو ہیں وہ سبق ہی میں یہ دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. روزہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مقصدیت کو، روزے کا جو مقصد ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے کرم سے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، آپ کا قسم میں شاہ فرمایا جو اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ اس مہمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے اور اپنے عزیزوں کو جو روزہ رکھنے والے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دے، انہیں سمجھائیں تاکہ وہ نار جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں. اس کا بہت انعام ہے، بہت اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.